Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakaria University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Human Resource Management in class BPA 4th evening. Hopefully students आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग के लिए बहुत सी दुआएं. अल्लाह पाक आप तमाम को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन. बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12, वो कंपनसेशन के ही बारे में है. आज हम फर्दर जो है कंपनसेशन को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में. तो कंपनसेशन में हमारे पास होते हैं स्पेशल कुछ केसेस होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, जिनको हम कहते हैं कि इंसेंटिव कंपनसेशन प्लान्स हमारे पास आ जाते हैं. कि उसमें इंडिविजुअल होगा, ग्रुप होगा या ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो है वो इंसेंटिव कंपनसेशन प्लान्स बनते हैं. इंसेंटिव्स कैन बी एडिड टू द बेसिक पे स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड रिवार्ड्स फॉर परफॉर्मेंस. कि अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी बनाई है, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. ठीक है, वो इंसेंटिव्स कहाँ पे ऐड हो जाते हैं? जो आपका बेसिक पे स्ट्रक्चर है उसके साथ वो ऐड हो जाते हैं, ताकि आपको एज ए रिवार्ड जो है आपके परफॉर्मेंस पे जो है वो दिया जा रहा होता है. स्पेशल केसेस ऑफ कंपनसेशन. इंडिविजुअल इंसेंटिव्स. इंडिविजुअल इंसेंटिव्स में क्या होता है कि मेरिट पे प्लान्स होते हैं. ठीक है, एनुअल इंक्रीज लग गई कि आपके एनुअल इंक्रीजमेंट हो गई पे के ऊपर, या बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस जो है आपको जो है आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको कंपनसेट किया जा रहा होता है. पीस वर्क प्लान्स होते हैं. ठीक है, पे जो है वो बेस्ड कर रही होती है ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड टाइपिकली इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. पीस वर्क प्लान्स पीस वर्क क्या होता है कि आपको मतलब कि आप लोग कह सकते हो कि लाइक डेली वेजेस वर्क. ठीक है ना, जिसमें आपको टाइम आप एक नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हो. ठीक है, 8 घंटे काम करके, 10 घंटे काम करके या 12 घंटे काम करके. तो वो यही चीज़ है कि आपके पे किस पे बेस कर रही होती है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे बेस कर रही होती है कि आपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं. उस पर जो आपको जो है वो पे किया जाएगा, वो आपका पीस वर्क प्लान्स में आ जाएगा. टाइम सेविंग्स, बोनसेस एंड कमीशंस. अगर आपने टाइम सेव किया और उस टाइम के कुछ टाइम मतलब कि थोड़े से टाइम के अंदर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी और अपना काम कंप्लीट करके दे दिया, तो आपको उसके ऊपर टाइम सेविंग बोनसेस और कमीशंस दिया जा रहा होता है. ठीक है, इसी के साथ साथ है ग्रुप इंसेंटिव्स. ग्रुप इंसेंटिव्स में क्या होता है कि इंसेंटिव्स कैन बी ऑफर टू अ ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल्स. कि इंडिविजुअल्स की बजाय ग्रुप की सूरत में जो है ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव्स दे रही होती है जब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टास्क को परफॉर्म करते हैं, और एम्प्लॉयज़ के जो टास्क हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उसमें कॉपरेशन डिवाइड होती इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और उसमें कॉपरेशन जो है वो होती है. ठीक है ना. अब इंडिविजुअल में क्या था कि वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट. ठीक है, इसमें क्या है ग्रुप इंसेंटिव्स में कि इंटरडिपेंडेंट, के एक दूसरे के साथ जो है मिलकर काम कर रहे हैं, कॉपरेशन हो रही है, को रिलेशन है, एक दूसरे के दरमियान रिलेशनशिप है. ठीक है, और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे एम्प्लॉयज़ के जो टास्क हैं, तो वो जो है वो ग्रुप इंसेंटिव्स में आ जाएगा. अब ग्रुप इंसेंटिव के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं. एडवांटेजेस. एडवांटेजेस में ग्रुप इंसेंटिव्स के ये है कि सिर्फ फोकस जो किया जा रहा होता है कि उस ग्रुप में, जिस ग्रुप को आप कंपनसेशन दे रहे हो उसमें क्या क्या फोकस किया जा रहा है? सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स पे फोकस किया जा रहा होता है. ठीक है ना, ये इसका एडवांटेज है कि फोकस द ग्रुप ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स. के स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं उस पर ये फोकस कर रहे होते हैं. ठीक है, रिवार्ड्स जो है वो कंट्रोलेबल होते हैं, किसके थ्रू? इंडिविजुअल्स के थ्रू. और जो प्रोग्राम्स हैं वो मोटिवेशनल जो है वो इस तरह के बनाए जा रहे होते हैं. द प्रोग्राम्स कैन बी वेरी मोटिवेशनल. इसी के साथ साथ जो प्रोग्राम्स हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं. ठीक है, विद अदर कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स. और वो कैसे लीड कर रहे होते हैं? टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशन. के वो इम्प्रूव करते हैं और किस तरफ लेके जा रहे होते हैं कि आपका एक इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है और एम्प्लॉय रिलेशन होते हैं. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो सिस्टम है कंपनसेशन का, ये कॉस्टली हो सकता है. ठीक है, टू इंस्टॉल एंड एडमिनिस्ट्रेट. कि इसको इंस्टॉल करना और इसको लुक आफ्टर करना, मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ये हमारे लिए वो कहता है कि कॉस्टली हो सकता है.
de-emphasizes individual performance, which can result in excessive peer pressure, requires open communication with employees on cost, on profitability. Okay, جبکہ اگر پرفارمنس ٹارگیٹس جو ہیں وہ کیئرفلی سلیکٹ نہ کیے جائیں، ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ نہ ہمیں اچیو ہوں، تو اس طرح سے یہ ڈس ایڈوانٹیجز میں بھی آ سکتا ہے. اسپیشل کیسز آف کمپنسیشن میں ہمارے پاس تھرڈ ون تھا آرگنائزیشن وائڈ انسینٹیوز. آرگنائزیشن وائڈ انسینٹیوز میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ امپلائیز ایفرٹس ہوتی ہیں جو کہ آرگنائزیشن گولز کو اچیو کرنے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، سچ ایز کوسٹ ریڈکشن ہو گیا کہ کاسٹ ریڈکس ہو جائے. اسی طرح سے اس میں ہوتا ہے سیکنڈ لون پلان جو کہ سپروائزر اینڈ امپلائی کمٹمنٹ جو ہے اس کو سجیکٹ کر رہی ہوتی ہے لیبر سیونگ امپرومنٹس کو. ٹھیک ہے، اسی کی طرح ہوتا ہے ایمپلو شیئر. ایمپلو شیئر کیا ہوتا ہے کہ فارمولا از یوز ٹو ڈیٹرمائن دا بونسز بیسڈ آن لیبر کاسٹ سیونگ، کہ ایک فارمولا یوز کیا جا رہا ہوتا ہے کس کے لیے، کس کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے، بونسز کو. کون سے بونسز کو؟ جو کہ بیس کر رہے ہوتے ہیں لیبر کاسٹ سیونگ پہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہے پیئنگ فار پرفارمنس، کہ جب آپ پرفارمنس پہ پے کرتے ہو تو کس بیس پہ پے کر رہے ہوتے ہو، اس کے بیسز کیا کیا ہو سکتی ہیں. سب فرسٹ آف آل ہے کمپیٹنسی بیسڈ کمپنسیشن، کہ آپ کمپیٹنسی بیسڈ جو ہے وہ پے کر رہے ہو، کہ کمپیٹنسی ہے. اب کمپیٹنسی کیا ہوتا ہے کہ کمپیٹنسی مینس کہ آپ جو ہے ریوارڈس کو، آپ کو کیوں ریوارڈ دیا جا رہا ہوتا ہے؟ آپ کی اسکلس کے بنا پر، آپ کی نالج کے بنا پر، آپ کے بیہیویئر کے بنا پر. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کی کمپیٹنسی ہے کہ آپ کے اسکلز اچھے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے، آپ کا نالج ہے اس کام کے بارے میں، آپ ایکسپیرینسڈ فل ہو، تو وہ آپ کی کمپیٹنسی بیسڈ کمپنسیشن آ جاتی ہے. اور آپ کو کمپیٹنسی کی بیس پر جو ہے کمپیٹنسی بیس پرفارمنس کے اوپر آپ کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پے کیا جا رہا ہوتا ہے. اب اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ ریوارڈڈ فار اسکلز، نالج اینڈ بیہیویئرس میں لیڈرشپ آپ کی اچھی ہے، پرابلم سالونگ آپ جو ہے آپ کے اندر پرابلم سالونگ کی جو ہے کیپیبلٹی ہے، ڈیسیجن میکنگ آپ اچھے ہو، اسٹریٹجک پلاننگ آپ کر سکتے ہو، تو یہ سارے کمپیٹنسی بیسڈ کمپنسیشنز آ جاتی ہیں آپ کی. اسی کے بعد ہوتا ہے براڈ بینڈنگ. براڈ بینڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پری سیٹ پے لیولز دیٹ ڈیٹرمائن وٹ پیپل آر پیڈ بیسڈ آن دیئر ٹائپ اینڈ لیول آف کمپیٹنسی. پری سیٹ پے لیولز، کہ آپ پہلے سے جو ہے وہ پے لیولز جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہو، پے لیول جو ہے وہ سیٹ کر لیا. کیوں؟ کہ تاکہ ڈٹرمائن کیا جا سکے کہ وٹ پیپل آر پیڈ، کہ لوگوں کو کیا پے کیا جا رہا ہے، کس بیس پر، بیسڈ آن دیئر ٹائپ اینڈ لیول آف کمپیٹنسی، کہ کس ٹائپ اور کس لیول آف کی کیپیٹنسی جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، اس کی بنا پر جو ہے آپ ان کو کیا پے کر رہے ہو. ٹیم بیسڈ کمپنسیشن، incentives for empowered work teams to exceed established goals and share equally in rewards. Incentives for empowered work teams. ٹھیک ہے، کیا کیا ایکسیڈ کیا جا سکے تاکہ اسٹیبلشڈ گولز جو ہیں ان کو ایکسیڈ کیا جا سکے اور ان کو شیئر کیا جا سکے ایکولی، کس کی ٹرمز میں؟ ریوارڈس کی ٹرم میں. اور یہ ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہوتا ہے کہ کلیئرٹی آف ٹیم پرپس اینڈ گولز، کہ جو ٹیم کے پرپس اینڈ گولز ہیں اس کی کلیئرٹی، اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آیا کہ آپ کی آرگنائزیشن کے کیا پرپس ہیں، کیا گولز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو مختلف ٹیمز بنی ہوئی ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے کیا پرپسز اینڈ گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایبلٹی آف دا ٹیم ٹو obtain نیڈیڈ ریسورسز. ٹھیک ہے نا، کہ جو ٹیم ہے اس ٹیم کو اتنا ایبل ہونا چاہیے، اس قابل ہونا چاہیے، اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ اپنے جو اس کے ضروری ریسورسز ہیں اس کو وہ obtain کر سکے، حاصل کر سکے. افیکٹو ٹیم کمیونیکیشن اسکلز اینڈ ٹرسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایگزیکٹو کمپنسیشن پروگرام. سپلیمنٹل فائنینشیل کمپنسیشن ہوتی ہے جس میں ڈیفرڈ بونسز ہوتے ہیں. ڈیفرڈ بونسز کیا ہوتے ہیں کہ پیڈ ٹو ایگزیکٹوز اوور ایکسٹینڈیڈ ٹائم پیریڈس ٹو انکریج دیم ٹو اسٹے ود دا کمپنی. کہ ہمارے کمپنی میں جو ایگزیکٹوز ہیں، ٹھیک ہے، جو ایگزیکٹوز کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایگزیکٹو کمپنسیشن پروگرامز ہیں. سیلریز کے بارے میں بات کی ہوئی تو یہ ضروری نہیں ہے، ہم اس کو ڈائریکٹ یہاں سے کر لیتے ہیں. ہاں جی، ایگزیکٹوز جو ہمارے کمپنی کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مینیج کر رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں، تو وہ جو ایگزیکٹوز ہیں ان کو جو ہے آپ پے کرتے ہو. ٹھیک ہے، کیا کیسے؟ اوور دا ایکسٹینڈیڈ ٹائم پیریڈس. کیوں؟ تاکہ ان کو انکریج کیا جا سکے کہ وہ کمپنی کے ساتھ رہیں، تو وہ ڈیفرڈ بونسز ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اسٹاک آپشنز ہوتے ہیں کہ الاؤ ایگزیکٹوز ٹو پرچیز اسٹاک ان دا فیوچر ایٹ اے فکسڈ پرائز.
کہ آپ اپنے ایگزیکٹوز کو الاؤ کر دیتے ہو کہ وہ اسٹاک جو ہے کوئی بھی اسٹاک ہے اس کو وہ پرچیز کر لیں جو کہ ان کو فیوچر میں نیڈڈ ہے آرگنائزیشن کے لیے، اور وہ اس اسٹاک کو فکس پرائس پہ پرچیز کر لیں، تو آپ اس کو الاؤ کر رہے ہوتے اپنے ایگزیکٹوز کو، تو وہ اسٹاک آپشن آپ اس کو دے رہے ہو کہ وہ اسٹاک جو ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے فیوچر میں فکس پرائس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا اسٹاک آپشنز میں آ گیا. ہائرنگ بونسز compensate for the deferred compensation lost when leaving a former company. کہ آپ کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہو ڈیفرڈ کمپنسیشن لاسٹ کو جب وہ اپنی پہلی کمپنی کو چھوڑتے ہیں when leaving a former company. اسی کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹل نان فائنینشیل کمپنسیشن ہمارے پاس کچھ پریریکوزٹس ہیں، اس میں ہمارے پاس پرکس ہیں جو کہ پرکس میں انکلوڈ اس پرکس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، ان بینیفٹس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. کلب ممبرشپ دی جا سکتی ہے، پیڈ لائف انشورنس ہوتی ہے، سپلیمنٹل ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس یعنی کہ آپ کو ریٹائرمنٹ فنڈس جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا بنا دیا جاتا ہے. پوسٹ ریٹائرمنٹ کنسلٹنگ کنٹریکٹس ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی جو ہے آپ کو کچھ جو ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے آپ کا کوئی نہ کوئی وہ پروسیس وہ رکھتے ہیں. ایکسپینس اکاؤنٹس آپ کے جو ہے وہ پرکس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. سپلیمنٹل ڈس ایبلٹی انشورنس ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی ڈس ایبلٹی آ جاتی ہے. کمپنی کارز آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. مورگیج اسسٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کوئی چیز اپنی جو ہے وہ ایز اے مورگیج رکھ کے کوئی آپ اگر آپ کو لون چاہیے یا کچھ بھی مطلب کہ آپ نے کوئی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے. انٹرسٹ فری لونز آپ کو پرووائڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فری فائنینشیل اینڈ لیگل جو ہے اینڈ ٹیکس کاؤنسلنگ آپ کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ پرکس میں آ جائے گا، بینیفٹس میں. تو سپلیمنٹل نان فائنینشیل کمپنسیشن پرکس میں ہمارے پاس گولڈن جو ہے پیراشوٹس ہوتے ہیں جو کہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ایگزیکٹوز کو جب وہ کیا کرتے ہیں، مرج کرتے ہیں یا ہاسٹائل کرتے ہیں. ہاسٹائل ٹیک اوور دا اکرز بائی پرووائڈنگ دا سیورنس پے اور گارنٹیڈ پوزیشنس، کہ جب ان کو ایک پوزیشنس کمپنی کے اندر دی جا رہی ہوتی ہیں، گارنٹیڈ پوزیشنس دی جا رہی ہوتی ہیں اور ان کو ایک اچھی پے دی جا رہی ہوتی ہے، تو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ایگزیکٹوز کو. ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ ٹیک اوور لیں اور اپنی جو ہے وہ پوزیشن کو سنبھالیں. تو یہ گولڈن پیراشوٹس میں آ جائے گا کہ گارنٹیڈ پوزیشنس کے اوپر ان کو ایک اچھا پے کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ سیو کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل کمپنسیشن. International compensation packages generally utilize the balance sheet approach using these 4 factors. کہ انٹرنیشنل کمپنسیشن پیکیجز میں ہمارے پاس جو ہے وہ 4 فیکٹرز ہوتے ہیں: بیس پے، ڈفرینشیلس، انسینٹیوز اینڈ دا اسسٹنس پروگرامس. بیس پے میں کیا ہوتا ہے کہ دا پے آف امپلائز ان کمپیریبل جابس ایٹ ہوم، کہ دا پے آف امپلائز ان کمپیریبل جابس ایٹ ہوم. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ڈفرینشیلس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنسیشن گیون ٹو آفسیٹ ہائر کاسٹ آف لیونگ ابراڈ. اچھا، اب یہ بیس پے میں کیا تھا کہ آپ کو ایک پے امپلائی کو دی جا رہی ہوتی ہے کمپیریبل جابس ایٹ ہوم، کہ جو ایک دوسری جگہ پر، یہاں پہ ہوم سے مراد ہے کہ جو دوسری آرگنائزیشنز میں جو پے کی جا رہی ہے اس کے کمپیریبل جو جابس ہیں. ہماری جاب مثال کے طور پہ ایچ آر مینیجر ہے، دوسری کمپنی میں بھی جو ہے ایز اے ایچ آر مینیجر جو کام کر رہا ہے، اس کے کمپیریبل جو مطلب کہ سیلری بنتی ہے وہ آپ کو پے کی جا رہی ہوتی ہے، بیس سے دی جا رہی ہوتی ہے امپلائیز کو. ڈفرینشیلس میں کیا جاتا ہے کہ کمپنسیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے آف سیٹ ٹو دا ہائر کاسٹ آف لیونگ ابراڈ، کہ جو ابراڈ میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے کاسٹ آف لیونگ جو ہے ابراڈ میں وہ ہائی ہوتی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. انسینٹیوز میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیوزمنٹس گیون ٹو انکریج امپلائیز ٹو ایکسیپٹ اوورسیز اسائنمنٹس. اچھا، کچھ انڈیوزمنٹس جو ہے انڈیوزمنٹس انسینٹیوز ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بینیفٹس ہی ہوتے ہیں کہ وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں. کیوں دیے جا رہے ہوتے ہیں؟ کہ تاکہ امپلائیز کو انکریج کیا جا سکے تاکہ وہ ایکسیپٹ کریں اوورسیز اسائنمنٹس کو، یا جو یہ وہ ابراڈ جا رہے ہیں وہاں کے جو اسائنمنٹس ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. ایسے تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر لیتا نا، ظاہری بات ہے جب آپ ان کو اچھا پے کرو گے، ٹھیک ہے، ان کی جو لیونگ کاسٹ ہے وہ ہائر ہے، اس کو آپ کہو گے کہ ہم اس کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم آپ کی لیونگ کاسٹ کو بھی بیئر کرتے ہیں، آپ کو انسینٹیوز بھی اچھے پرووائڈ کرتے ہیں، انڈیوزمنٹ دیتے ہیں، تو تب وہ جو ہے جاب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہے اسسٹنس پروگرامس. اسسٹنٹ پروگرامس میں کیا ہوتا ہے کہ پیمنٹ فار ایکسپینسز انوالوڈ ان موونگ اے فیملی ابراڈ اینڈ ان پرووائڈنگ سم سروسز اوورسیز. اسسٹنٹ پروگرامس میں جو سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہوتا ہے
کہ اگر آپ اپنی فیملی کو موو کرنا چاہ رہے ہوتے ہو، فیملی کو لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہو ابراڈ، اس میں جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ایکسپینسز جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن اگر بیئر کرے، وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بیئر کرے، تو یعنی کہ وہ پیمنٹ کرے ان ایکسپینسز کی جو آپ کو اپنی فیملی کو ابراڈ لے کے ابراڈ موونگ کرتے ہوئے اکر ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سم سروسز جو ہیں اوورسیز میں وہ پرووائڈ کرنا، لائک ویزا سسٹمس ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کی رہائش کا ہے، ٹھیک ہے، فیملی ویزا ہے، تو مطلب مختلف قسم کے فیملی انشورنس ہے، ہیلتھ انشورنس ہے. تو اس طرح کے سسٹمس جو ہیں وہ آپ کی کمپنی آپ کو پرووائڈ کرے تو وہ سسٹم پروگرامس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، جزاک اللہ خیر. ہمارا جو 12th لیکچر تھا وہ کمپلیٹ ہوا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.